کھڑا ہو جائے گا۔ کبھی کبھی لوگوں کسی پر رحم کرنا، کسی غریب کا دل خوش کر دینا تیرے مولا کو راضی کر دیتا ہے، تیرے مولا کو راضی کر دیتا ہے، تیرا مولا راضی ہو جائے گا۔ ایک بغداد شریف میں بڑا طاقتور نامی گرامی پہلوان ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا جنید، بڑا طاقتور تھا۔ لوگوں جو مقابلے میں آتا جنید اسے چھوڑتا نہیں، پچھاڑ دیتا۔ بادشاہ وقت نے، حاکم وقت نے جنید کو اپنا شاہی پہلوان بنا لیا اور پورے ملک میں اعلان کرا دیا آج ایک اکھاڑا ایسا ہوگا جس میں پورے ملک کے لوگ کشتی لڑیں گے، جو جنید کو کشتی مار دے گا اتنا بڑا انعام دیا جائے گا، اس کی 7 نسلوں سے ختم نہ ہوگا۔ جنید بہت بڑا پہلوان تھا لوگوں، بہت بڑا پہلوان۔ ذرا غور کرنا، پورے ملک میں اعلان ہو گیا، پوسٹر اشتہار سب ہو گئے۔ غور کرو، مقابلے کا وقت قریب آ گیا، پورے ملک بھر سے پہلوان آئے جنید کو کشتی میں ہرانے کے لیے۔ آج جنید کو ہرا دیا تو بہت موٹا انعام ملے گا۔ لوگوں اکھاڑا تیار ہو گیا، میدان میں سارے شہر کے لوگ جمع ہو گئے، آج جنید کا اکھاڑا ہے، پورے ملک بھر سے پہلوان آئے۔ دستر تخت لگا دیا گیا، تخت پہ کرسی ڈال دی گئی، حاکم وقت کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے کے لیے بیٹھ گیا۔ جنید اکھاڑے میں تیار ہو کے آ گیا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، جنید اکھاڑے میں گھوم رہا تھا، حل من مبارز، آؤ کون ہے جو مجھ سے کشتی لڑے گا، میرا مقابلہ کرے گا۔ آگے سے لے کے پیچھے تک ذرا میرے جملے سننا۔ جو پہلوان پورے ملک بھر سے آئے تھے، 8 دن سے رکے تھے، کھانا کھا رہے تھے، بادشاہ کہا کہ جنید سے لڑیں گے، لیکن جب پہلوان جنید کو اکھاڑے میں گھومتا دیکھا تو کسی کی طاقت نہیں تھی اکھاڑے میں جا کے جنید سے ہاتھ ملائے۔ نام سننا اور تھا، سامنے سے جنید کو دیکھنا اور تھا۔ شیر کا ہم سب نام سنتے ہیں، لیکن شیر جب سامنے آتا تو پھر ہم کتنا بولتے ہیں، نام سب سنتے ہیں۔ جنید کا نام سن کے آ گئے تھے، مگر جب اکھاڑے میں دیکھا جنید کو تو کس کی طاقت تھی، ہائے اپنے بچوں کو یتیم مجھے نہیں کرانا۔ پہلوانوں سے اشارہ کر رہے تو لوگ، تم تو 1 ہفتہ پہلے آ کے یہاں کھا رہے ہو، لڑتے کیوں نہیں؟ جنید سے کہا انعام کے لالچ میں اپنی بیوی کو مجھے بیوہ نہیں کرنا، اپنے بچوں کو مجھے یتیم نہیں کرنا۔ میں نے جنید کو دیکھا نہیں تھا، نام سنا تھا، جنید نہیں پہاڑ ہے، پہاڑ۔ کون لڑے گا اس پہاڑ سے؟ آج تک جنید کسی سے پٹا ہی نہیں تھا۔ حاکم نے، امپائر جو ہوتا ہے کشتی لڑا کے جو فیصلہ کرتا، لوگوں ایک گھنٹی بجائی جاتی ہے جیت اور ہار کی۔ حاکم نے اشارہ کر دیا، امپائر گھنٹی بجا دے، جنید کشتی جیت گیا، شاہی پہلوان ہے۔ میری ناک اونچی کر دی، کوئی مقابلے میں آیا ہی نہیں۔ گھنٹی بجانے والا تھا، اتنے میں دور سے غبار ہوتا نظر آیا۔ لوگوں نے کہا حاکم گھنٹی بجانے میں اب جلدی نہ کر، لگتا ہے کوئی پہلوان اور آ رہا ہے۔ حاکم نے کہا رک جاؤ، اس کو بھی آنے دو۔ لوگوں غبار جب قریب آیا تو غبار میں کوئی پہلوان نہیں بلکہ بہت کمزور نہیں پھرنا تبا ایک بوڑھا شخص آ رہا تھا۔ گرد اڑنے کی وجہ یہ تھی کہ پیر بھی اس کے اٹھ نہیں پا رہے تھے، زمین میں کھچڑ رہے تھے۔ بوڑھا چلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر صحیح سے نہیں اٹھا پاتا، کمزور آدمی نا، طاقت کے اوپر ہوتا ہے یہ بھی۔ ہائے ہائے، آتے آتے اس کا سانس پھول گیا، بال بکھرے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں، ایسا لگتا تھا کوئی بھکاریوں کی اس محفل سے آ رہا ہو۔ حاکم وقت کے پاس اس نے ہانپتے کانپتے اپنا پیغام بھجوایا، ابھی جیت کی گھنٹی نہ بجائی جائے، جنید بغدادی سے میں کشتی لڑنے آیا ہوں۔ لوگوں اچنبھا تھا، تعجب تھا، یار جو چل نہیں پاتا وہ اس پہلوان سے کشتی لڑے گا جس کے مقابلے میں دنیا بھر کے پہلوان نہ آ پائے۔ ہائے ہائے، بادشاہ کے پاس خبر پہنچا دی گئی ابھی گھنٹی نہ بجائی جائے، ایک شخص آیا ہے، میں پاگل لگتا ہے وہ۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس لاؤ، بادشاہ کے پاس لائے، کون ہو؟ کہا اس سے مطلب نہیں میں کون ہوں، میں نے تیرا چیلنج قبول کیا ہے، میں تیرے پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا دماغی توازن تو خراب نہیں؟ کہا خدا کی قسم میرا دماغ اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑے بڑے پہلوانوں نے نام واپس لے لیا، جنید کو دیکھا، تو نے جنید کو دیکھا، ایک نظر بھر کے دیکھ لے۔ کہا میں نے سنا بھی ہے، جنید کو دیکھ تو لیا ہے۔
لوگوں فاقہ کیا کیا نہ کرا دیتا ہے. یہ بھوک کبھی کبھی لوگوں جان داؤ پہ لگا دیتا آدمی. یہ پیٹ کیا کیا نہ کرا دیتا. اس لیے لوگوں کسی بھوکے کا ضرور خیال رکھا کرو, ضرور خیال رکھا کرو. یہ بھوک کیا کیا نہ کرا دیتی ہے. ہائے ہائے. بادشاہ نے کہا تو پھر اس رجسٹر پر دستخط کر دے جس رجسٹر پہ لکھا تھا اگر جنید سے کشتی لڑتے میں مارا گیا تو اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوں گا. لوگوں کشتی لڑنا کیا تھا؟ اپنی موت پہ سگنیچر کرنا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا آپریشن جب ہوتا ہے تو آپریشن تھیٹر میں لے جانے سے پہلے ڈاکٹر ایک رجسٹر پر ایک فارم پر آپ کا دستخط لیتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے اپنی مرضی سے میں آپریشن کرا رہا ہوں, اس میں اگر میری موت ہو گئی تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. ہائے ہائے. اس رجسٹر پر دستخط کر دے. لوگوں رجسٹر پر دستخط بھی کر دیے اس نے. سارے لوگ دیکھ رہے تھے یہ کشتی کا رجسٹر پر دستخط نہیں کیے, اس نے اپنے موت کے رجسٹر پر دستخط کیے. ذرا غور کرنا. اکھاڑے میں اتر گیا. جنید دیکھ رہا تھا میری سراسر اس میں بے عزتی ہے, اس سے کشتی لڑنا. اس نے کہا جنید اس سے مطلب نہیں, لڑنے کون آیا ہے؟ تمہیں تو کشتی جیتنا ہے, اس سے مطلب نہیں لڑنے کون آیا ہے. جنید اگر مجھ سے نہیں لڑو انعام کے حقدار نہیں ہو. جنید کے بعد سمجھ میں آئی جنید بھی تیار ہو گیا کشتی لڑنے کے لیے. غور کرو, آج ہم تو دبتے ہی نہیں میاں, ہم تو دبتے ہی نہیں. کبھی کبھی غریب آیا کرے نا تیری چوکھٹ پہ تو اس سے کچھ خریدنے تو یار اس کے لیے 2 پیسہ کم کر لیا کر. کبھی غریب تیرا مزدور بن جایا کرے نا کوئی تو اس سے تھوڑا سا کام کم کرا لیا کر, پیسے جوان کے برابر ہی دے دیا کر. ہم تو غریبوں کو مزدور بھی نہیں بناتے, کمزوروں کو کیا کریں گے. پیٹ تو غریب اور مزدور اس کا بھی ہے نا جو کمزور ہے. کوئی بوڑھا اگر بازار میں کچھ بیچ رہا نا تو جوان کا بعد میں خریدا کر, پہلے کسی بوڑھے سے خرید لیا کر. مجبوری میں بازار میں آ کے بیٹھا ہے یار, اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ گرمی شدت کی دھوپ میں بیٹھا رہے. اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے خرید لے, یہی اس کی مدد ہے, یہی اس کی مدد ہے. لوگوں یہ اسلام ہے. ہائے ہائے ذرا غور کرو لوگوں, یہ اسلام ہے. کشتی کے لیے گھنٹی بجا دی گئی, نقارہ بج گیا. لوگ دیکھ رہے تھے آج اس اکھاڑے سے ایک لاشا اٹھے گا, آج اس اکھاڑے سے ایک میت اٹھے گی, آج اس اکھاڑے سے ایک جنازہ اٹھے گا. اللہ اللہ غور کرو. ہاتھ ملا لیا گیا. ہاتھ ملانے کے بعد یہ قریب آیا جنید کے. جنید ایک داؤ لگانے ہی والا تھا کہ زمین پر چاروں خانہ چت کر دیتا. اس نے کہا جنید تجھے تیرے خدا کا واسطہ ہے, مجھے پچھاڑنے سے پہلے میری 1 منٹ کی بات سن لے. لوگوں دونوں قریب آ گئے. سارا شہر دور سے دیکھ رہا تھا, سارا لوگ تماشائی بنے تھے, سب کی نگاہوں کا مرکز یہ ہونے والی کشتی تھی. جنید نے کہا کشتی کرنے سے پہلے کیا کہنا چاہتا کہ مرنے والے کی بھی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے. جنید میری آخری تمنا سن لے. اللہ اللہ. جنید نے کان قریب کیا. جنید بولا بول کیا کہنا چاہتا ہے, ذرا غور کرو. کہنے لگا آنکھوں میں آنسو آ گئے, جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں, تو دیکھ رہا نہ میری ظاہری حالت پہلوانوں جیسی ہے, نہ مجھے کوئی پہلوانی کے داؤ آتے ہیں. میں تو بہت غریب نہیں وہ ناتوا ایک کمزور انسان ہوں. تو جنید نے کہا پھر کیوں اکھاڑے میں اپنی موت کو دعوت دینے کے لیے آ گیا. کہنے لگا جنید کیا کروں, بڑا غریب ہوں, کئی دن سے مزدوری نہیں ملی تھی, میرے گھر میں فاقہ ہے, میرے بچے بھوکے ہیں. میں نے اعلان سنا تھا جو جنید سے لڑے گا, جو جیت جائے گا اسے انعام ملے گا. میں نے سوچا لاؤ قسمت آزما کے دیکھ لوں. بچوں کا فاقہ نہ دیکھا گیا. جنید اگر ہارنا بھی نہیں تو کشتی برابر کر دے, انعام آدھا آدھا ہو جائے گا, میرے بچوں کا فاقہ دور ہو جائے گا. اگر ہارنا بھی نہیں. جنید میں نہیں کہتا تو ہار جا, مگر کشتی برابر کر دے.
آدھا آدھا انعام ہو جائے گا، میرے بچوں کا فاقہ دور ہو جائے گا۔ کئی دن کے فاقے سے مجھے مزدوری نہ مل پائی، کئی دن سے میرے بچے راتوں کو سوتے نہیں، بلکتے ہیں، میرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، میرے بچوں کا فاقہ مجھے یہاں کھینچ لایا ہے، اور فیصلہ تیرے ہاتھ ہے، یا تو میرے بھوکے بچوں کو آج یتیم کر دے یا میرے بچوں کی بھوک کی لاج رکھ لے۔ ذرا غور کرنے لوگوں، آج کشتی برابر کرنا بھی لوگوں بے عزتی تھا، اس لیے کہ جو جنید کسی سے ہارا نہیں تھا، آج اس سے کشتی برابر کرتا تو بتاؤ بے عزتی تھی کہ نہیں تھی؟ بولو تھی کہ نہیں تھی؟ بے عزتی تھی۔ جنید نے کہا تو پھر یہاں مرنے کے لیے آنے سے بہتر تھا کسی امیر کے دروازے پہ چلا جاتا۔ اگر کوئی تیری ویسے مدد نہیں کرتا تو کسی سے زکوٰۃ کے نام پہ لے لیا ہوتا۔ تو زکوٰۃ بھی اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، کسی امیر کی زکوٰۃ سے اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیا ہوتا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا جنید کیا کروں، زکوٰۃ بھی نہیں کھا سکتا۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں آل رسول ہوں، سید زادہ ہوں، میں زکوٰۃ بھی نہیں کھا سکتا، میں ایک آل رسول ہوں۔ اتنا سنا کہ آل رسول ہوں تو جنید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ہائے 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 ہائے، جنید کے پیر کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اے شہزادے، ارے میری کیا اوقات ہے تو میری منت سماجت کرے؟ شہزادے تو آل رسول ہے، تو بات کشتی برابر کی کرتا ہے، کشتی برابر نہیں رہے گی۔ آج جنید کشتی ہارے گا، ایک سید زادہ جیتے گا۔ آج میں کشتی ہاروں گا۔ کہنے لگا جنید تیری خاک میں عزت مل جائے گی، ایسا نہ کر۔ جنید کہنے لگا آج میری عزت خاک میں ملے گی تو میدان محشر میں سر فخر سے اونچا بھی ہو جائے گا۔ آج میں کشتی ہاروں گا کسی کی خوشی کے لیے۔ کہنے لگا جنید تو شاہی پہلوان ہے، دربار سے تیرا خارجہ ہو جائے گا۔ جنید نے کہا یہاں سے مجھے نکال دیا جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہاں کا حاکم اپنے ہاتھ سے دھتکار دے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میدان محشر میں آمینہ کے لال مجھے اپنا لے، بس میرا بیڑا پار ہے۔ نانا جان سے کہہ دینا میدان محشر میں کہ نانا جان یہ اپنے در کا غلام ہے۔ لوگوں کشتی شروع ہو گئی، زمانہ دیکھ رہا تھا کشتی، تھوڑی دیر کے لیے کشتی چلی۔ کشتی کیا تھا؟ ایک دکھاوا تھا۔ جنید نے تھوڑی دیر میں خود سے زمین پہ گر گیا۔ جنید دنیا کا مانا پہلوان زمین پہ پڑا تھا، ایک سید زادہ جنید کے سینے پہ بیٹھا تھا۔ سب کہہ رہے تھے جنید نے ناک کٹا دی، سب کہہ رہے تھے حاکم کا نام مٹی میں ملا دیا، آج اس نے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ اللہ، حاکم کا منہ نیچا تھا، اللہ اللہ، سید زادہ جیتا تھا، انعام کا حقدار ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرنا، جنید کشتی ہارنے کے بعد جب حاکم کے پاس آیا، اب بتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ حاکم نے کہا آج کے بعد تجھے شاہی پہلوان کا جو اعزاز میں نے دیا تھا وہ واپس لیا جاتا ہے، جو شاہی پہلوان کا میں نے تجھے تمغہ دیا تھا وہ واپس لیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرنا، کہا تجھے مٹی میں عزت ملاتے ہوئے شرم نہ آئی؟ آج کشتی ہارا ہے۔ جنید نے کہا ارے تو جانتا نہیں، تیری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ارے جنید پوری زندگی ہارتا تھا، کشتی تو آج جیت کے آیا ہو۔ جنید پوری زندگی تو ہارا تھا، آج جیتا ہوں۔ کہا کیسے جیتا؟ میں نے تجھے زمین پر پڑے دیکھا، وہ کمزور تیرے سینے پہ بیٹھا تھا۔ جنید نے کہا کشتی میں کس لیے لڑتا ہوں بتا؟ کہا انعام کے لیے۔ ہاں تو صحیح پایا، انعام کے لیے لڑتا ہوں نا، روزانہ کشتی جیتتا ہوں، انعام تو دیتا تھا، آج کشتی ہارا ہوں، انعام مدینے والے مصطفیٰ دیں گے، تو دنیا کا مال دیتا تھا، مصطفیٰ جنت میں مکان دیں گے۔ تو چھوٹا کیوں لوں انعام، بڑا نہ لوں؟ چھوٹا کیوں لوں، بڑا نہ لوں؟
بادشاہ نے نکالا اپنی صف میں سے، اللہ نے اپنے ولیوں کی صف میں شامل کر لیا۔ یہ جنید بغدادی بن گئے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ وہی جنید بغدادی ہیں لوگوں۔ جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو جنید بغدادی کو زمانہ نہیں بھولتا ہے۔ لوگوں، صف اول میں اللہ نے اپنے اولیاء کی شامل کر لیا۔ ایک کسی غریب پر ترس کھا لیا، اپنی عزت کو نہ دیکھا، غریب کے فاقے کے خاطر اللہ نے ولایت کا تاج رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، ذرا بولو نا زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ یہ جو لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں بھی تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں، میری تقریر بھی 1.25 گھنٹہ ہونے والی ہے۔ آپ ٹینشن مت لو، آپ سے زیادہ مجھے خیال ہے اور میں آپ کی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں توبہ کی گھنٹی بج جائے، توبہ کا بلب جل جائے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ لوگوں، مرنا سب کو ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ حضرت سلیمان کے دربار میں کھڑا تھا کون جسے مرنا تھا؟ یاد ہے نا بھائیوں؟ جسے مرنا تھا وہ کہاں کھڑا تھا؟ حضرت سلیمان کے دربار میں۔ موت کا فرشتہ بولا، مولا وقت آ گیا، تو کہا اپنا اصلی چہرہ دکھا فرشتے، اور دیکھ ہم کیسے سبب پیدا کرتے۔ فرشتے نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا۔ فرشتے نے جب اصلی چہرہ دکھایا، لوگوں چہرہ اسی کو دکھا، باقی کسی کو نظر نہ آیا۔ کوئی آپ کے سامنے سو رہا، اسے خواب دکھتا ہے تو وہ خواب میں کبھی سمندر میں ہوتا ہے، کبھی پہاڑوں پہ ہوتا ہے، کبھی ہواؤں میں ہوتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے جو سو رہا، جو سامنے بیٹھا اسے کیا پتا کیا ہو رہا۔ یہی قبر کے عذاب کا حال ہے۔ قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا، لیکن قبر کے پاس جو بیٹھا اسے پتہ نہیں ہوگا۔ یہ سب اللہ کے معاملے ہیں، اللہ نے چھپا لیا۔ موت کا فرشتہ آتا ہے تو اسی کو دکھتا ہے جسے مرنا ہے، برابر میں جو بیٹھا ہے اس کو نہیں دکھتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بے شک، بے شک۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اسے چھپا لیا ہے۔ جب اس نے موت کے فرشتے نے اپنی اصل شکل دکھائی، اپنی اصلی صورت دکھائی، اس نے دیکھا اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، سانس اوپر کی اوپر، نیچے کی نیچے رہ گئی۔ حضرت سلیمان نے دیکھا اس کی حالت خراب ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کیا ہوا؟ تیرے بدن پر لرزہ کیسا ہے؟ تیرا منہ کیسا کھلا کا کھلا رہ گیا؟ تیری آنکھوں کی توڑی کیسے چڑھ گئی ہے؟ اللہ اللہ، موت کے فرشتے کو یہ تو دیکھ چکا تھا۔ لوگوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگا، حضرت سلیمان سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہاں تمہارے دربار میں، آپ کے دربار میں اتنا خطرناک شخص ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ہیبت سے میری آنکھوں کی توڑی چڑھ گئی ہے، منہ پھیل گیا ہے، بدن پہ کپ کپی ہے، بڑا ڈراؤنا چہرہ ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر کے مجھ سے رکا نہیں جاتا۔ آپ کی حکومت تو ہواؤں پر بھی ہے، آپ ہواؤں کو حکم دو کہ یہاں سے مجھے کہیں دور لے جائے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت سلیمان نے ہواؤں کو حکم دیا، اسے